बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। इलाका मकीन शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों की तरह लांडी में बिजली की तवील बंदिश ने मकीनों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटों तक जा पहुंचा। मकीनों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। इलाका मकीन शदीद ज़हनी असियत में मुब्तला है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद सभी इस सूरत हाल से मुतासिर है, जिन्हें तिब्बी सहूलियातें हासिल करना भी मुश्किल हो रहा है। ख़वातीन कहती हैं कि लोड शेडिंग के औक़ात बेतरतीब हैं, जिसकी वजह से घरेलू अमूर बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। ना तो सोना मुमकिन है और ना ही खाना पकाना, जबकि पानी की शदीद किल्लत ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। देखिए, लाइट नहीं होती है। मेरे शौहर बीमार हैं, 5 साल से बेड रेस्ट पे हैं। उनके लिए इतनी परेशानी का बाइस बने हुआ है कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सारे मैले पड़े। ये कैन भर भर के दूसरी जगह से इतनी दूर से लेके आना पड़ता है। हाथों में जो देखें आप क्या छाले पड़ गए लाला के पानी। लेकिन यहाँ पे कोई भी निज़ाम अच्छा नहीं है। कपड़े भी नहीं धुल पाते और पानी भी नहीं है पीने के लिए और गैस भी नहीं है। दिन में तो बाहर बैठने से रहे धूप में, रात पे बैठ जाते, निकल के जो लेट आती है फिर आते हैं। जब भी चली जाती है लेट आने के बाद भी 2-2 घंटे के बाद। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत और मुतालिका इदारे इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और उन्हें इस अजियत से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दामात करें। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बताते चलें, शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों की तरह तिब्बी मराकज़ में भी बिजली बंदिश है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मरीज परेशानी का शिकार हो गए। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। घर हो या बाजार या फिर तिब्बी मराकज़, हर जगह लोड शेडिंग जारी। मरीजों और डॉक्टरों को शदीद मुश्किलात। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक से अपील है बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। गर्मी से शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देखिए, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और पिछले 2 दिनों में हमारे पास जो हीट स्ट्रोक का सच कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री वाला पेशेंट नहीं आया है, लेकिन गैस्ट्रो के पेशेंट बढ़े जो कि भी एक हीट स्ट्रोक का सिम्टम माना जाता है। उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप होती है। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से लोड शेडिंग है, हमारे पास तो जो है बैकअप है, लेकिन पेरिफेरल जो एरियाज़ हैं, जो मजदूर तबका है, जहाँ पे कोई और अल्टरनेटिव नहीं है पंखे के अलावा, वहाँ से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जिला अस्पताल आने वाले मरीजों ने गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। बोले, अब मरीजों के साथ डॉक्टर भी परेशान हैं। हुकूमत फौरी इक़दामात करे। अब तक हीट स्ट्रोक का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारी तरफ तो कम से कम जो है ना 2 घंटे आती है और क्या नाम है अपना 22 घंटे बिजली नहीं होती। और गर्मी इतनी है कि कल यहाँ से मैं गुजर रहा था तो एक डॉक्टर नहीं वो चकरा के गिर गई। फिर उसको एम्बुलेंस में लेके इमरजेंसी में आए। हाँ, मेरे सामने वो डॉक्टर नहीं गिरी, गर्माइश की वजह से गर्मी उसको इतनी लगी। बिजली का बहरान है, पानी का भी बहरान है। पानी है ही नहीं, जो है पेशेंट को भी तकलीफ हो रही है, उनके साथ जो आए हुए हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि खुदारा अस्पतालों की बिजली जो है ऑन रहे और उसके बाद पानी का निज़ाम जो है दुरुस्त रखें कि लोगों को परेशानी ना हो। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो का कहना है कि कोरोना के केसेस भी सामने आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक का खदशा है, लिहाजा बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। शहर कायद में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बायस इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब 8 घंटे शदीद एहतजाज। शाहरा की बंदिश के बायस कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गई। तफसीलात बदीम इफ्तार की रिपोर्ट में जानिए। बिजली का बहरान, हर शहरी परेशान। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों का मलीर कोर्ट के करीब मुजाहरा। नेशनल हाईवे सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रही। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, बेशतर एम्बुलेंसेज फंस गयी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दाऊद चौरंगी से पैदल आ रहे और आगे भी पता नहीं है कितना पैदल जाना पड़ेगा। ये सब आवाम के लिए जो है ना बहुत मुश्किल बन गया। हम नहीं आगे तो नहीं जा सके, तो मैं शाले तीर से आया हूँ और यहाँ से आगे जा रहा हूँ। तो मैंने बलोच कॉलोनी जाना था तो नहीं, रास्ते बंद थे, अभी वापस जा रहा हूँ घर। सर, अभी मैं गुलशन हदीद से आ रहा हूँ और मुझे गुलशन इकबाल जाना है और ये इनका डेली का हो गया है। आए दिन इन लोगों ने बंद किया हुआ है रोड। कभी स्टील टाउन बंद होता है, कभी शाह लतीफ़ बंद होता है, कभी ये कायदाबाद पे
آپ کے جو وکیل ہیں وہ ہڑتال کر دیتے ہیں. آئے دن کی ضلالت ہو چکی ہے ہمارے لیے. احتجاج کرنے والوں کو دعویٰ تھا کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو تقریباً 20 سے 22 گھنٹے کے بعد میرا علاقے کا MP سلیم بلوچ بھی رابطے میں تھا. تو ابھی SSP ملیر آیا تو اس نے ہمیں یقین دہانی کرایا ہے تو 2 گھنٹے کا. تو ہم نے ان کو یقین کیا کہ تقریباً آپ ہمیں 2 گھنٹے کا بتا رہے ہیں, ہم آپ کو 4 گھنٹے دیں گے. 5 بجے تک اگر لائٹ نہیں آیا تو یہ پورا علاقے کو میں نے بولا پھر ہم بھی آپ کے ساتھ علاقے کے آ کے روڈ پہ بیٹھ جائیں گے. اور SSP ملیر نے خود بھی یقین دہانی کرایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آ کے علاقے میں روڈ کے اوپر بیٹھ جائیں گے. SSP ملیر کاشف عباسی بولے مظاہرین نے مسئلے کے حل کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا. جو ہمارے علاقہ مکین ہیں انہوں نے بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے یہ روڈ کو بند کیا تھا, اور جس وقت سے یہ روڈ بند ہے اس وقت سے پولیس کے افسران ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح بجلی کی بندش کا جہاں تک سوال ہے وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس پہ رات کو انہوں نے ہم سے کمٹ کی کہ ہم صبح سویرے تک اس کو بحال کر دیں گے, جس پہ ہماری جب پبلک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بجلی بحال ہو جائے تو ہم اس احتجاج کو ختم کر دیں گے. ادھر ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر میں کے الیکٹرک کے نیٹ ورک کا 70% لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. جن فیڈرز پر بجلی بلوں کی پوری ادائیگی کی جاتی ہے وہاں پوری بجلی فراہم کی جاتی ہے. کیمرہ مین رانا جہانزیب اور اجلان چھیپا کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کیسے کم ہو, CEO کے الیکٹرک مونس الوی نے نسخہ بتا دیا. بولے کہ الیکٹرک کے 300 فیڈرز پر صرف 13% ریکوری ہے. حکومت ہم سے بجلی لے کر ان علاقوں میں دے تو ہم لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم سے کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صارفین پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا. ملک بھر میں نیپرا کی یکساں ٹیرف پالیسی ہے. اشرف خان کی رپورٹ میں جانیے. کیسے کم ہو, حکومت 300 فیڈر لے تو لوڈ شیڈنگ فری کرنے کے قریب پہنچ جائیں گے. CEO کے الیکٹرک نے فارمولا بتا دیا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں مونس الوی نے کہا کہ کراچی میں 300 ایسے فیڈرز ہیں جہاں بجلی چوری 87% ہے جبکہ ریکوری صرف 13% ہو رہی ہے. ہم ان فیڈرز پر بجلی دینے کو تیار ہیں تاہم حکومت ہمیں اس کی ریکوری کر دے. شہر قائد میں 70% علاقہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. ہمارے یہ 300 فیڈر جاتے ہیں تو ہماری پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی, اور ان علاقوں کے اندر اگر کولیبریشن سے کام ہو جائے, لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ بجلی مفت نہیں مل سکتی اور اس کے پیسے دینے پڑیں گے, اور اس میں جو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے کسٹمرز کو خراب ایریوز میں آئسولیٹ کر کے لے کے جائیں. CEO کے الیکٹرک نے کہا کہ الیکٹرک ملٹی ایئر ٹیرف سے عام صارف متاثر نہیں ہوگا. ملٹی ایئر ٹیرف پر عمل درآمد سے 2030 تک کراچی میں 90% تک لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے گا. سال 2030 تک شہر میں صارفین کی تعداد 50 لاکھ اور بجلی کی ترسیل 5000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی. کراچی کے صارفین ہمارے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 ملین تک پہنچ جائیں گے, اور میرے خیال میں اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم 2030 میں تقریباً 5000 میگا واٹ تک بجلی سپلائی کر رہے ہوں گے, جو کہ اس وقت پیک کے اندر 3300-3400 میگا واٹ تک جاری ہے. ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. مونس الوی نے کہا کہ الیکٹرک فیڈر سے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے پر کام شروع کر دیا. جولائی سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر PMT سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس میں ایسی فنی خرابی ہوگی جس کو درست کرنے میں 3 دن لگ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیپٹیو پاور صنعتوں کو گریڈ سے منسلک کر کے بجلی دینے کو تیار ہیں اور اس پر حکومتی ٹائم لائن پر عمل کریں گے. اشرف خان, سٹی 21. وہاں برس 50 پارکس کا افتتاح کریں گے. جیالے میئر نے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے عزم کا اعادہ کر لیا. اورنگی میں پارک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عوام سے محلہ کمیٹیاں بنانے کی بھی اپیل کر دی ہے. بولے شہری پارکس کی دیکھ بھال کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں. شعیب مختار کی رپورٹ میں جانیے. کراچی کو فضائے سبز میں بدلنے کا عزم. میئر کراچی نے اورنگی ٹاؤن میں مختلف پارکوں کا افتتاح کر دیا. تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں مرتضیٰ بولے اورنگی ٹاؤن میں عامر بھٹو پارک کو شہید UC چیئرمین کے نام سے منسوب کیا. اورنگی کی عوام کی جو خدمت کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اپنے پیارے سیاسی دوست, اپنے رفیق تو خراج تحسین پیش کریں, خراج عقیدت پیش کریں. اس لیے آج ماشاءاللہ جہاں یہ خوبصورت پارک KMC کی جانب سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں چلنے والی KMC کی جانب سے اورنگی کی عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. یہ تجدید عہد و وفا بھی ہے ان تمامی سیاسی کارکنان کے حوالے سے جو ہمیشہ عوام کا حق ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے سرگرم رہتے ہیں. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ 14 اگست کو ہب ڈیم سے ڈالی جانے والی نئی کینال کا افتتاح کریں گے. ہماری قیادت چائنا کٹنگ اور لنڈن کٹنگ والی نہیں. کہ 45 سال بعد
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شرف حاصل ہے کہ ہم ڈیم سے نئی کنال ہم لے کے آ رہے ہیں، جس کا سب سے زیادہ فائدہ میرے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ساتھیوں کو ہوگا، منگو پیر والوں کو ہوگا، اورنگی والوں کو ہوگا۔ قیادت جو ہے نا چائنا کٹنگ والی نہیں ہے، قیادت جو ہے نا وہ لندن کٹنگ والی نہیں ہے، قیادت جو ہے نا وہ باقی چیزوں والی نہیں ہے، قیادت جو ہے نا وہ آپ میں سے ہے۔ ادھر نظام آباد نمبر 4 میں سڑک کی افتتاح کے موقع پر ٹھیکیداروں کو وارننگ دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کام درست نہ کرنے اور محکمے کو بلیک میل کرنے والے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کریں گے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اور میئر اور ڈپٹی میئر کا اورنگی ٹاؤن کا دورہ، مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ عوام میں گھل مل گئے، ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کے مزے لیے، پارک کے افتتاح کے بعد جھولے بھی جھولے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ میئر کراچی کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے، اورنگی ٹاؤن میں مختلف پارکوں کا افتتاح، عوامی میئر کا عوامی انداز، بیرسٹر مرتضی وہاب اورنگی ٹاؤن کے ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈپٹی میئر اور رکن سندھ اسمبلی علی احمد جان بھی موجود تھے۔ سلمان عبداللہ اور میئر شہریوں سے گھل مل گئے، ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیں۔ میئر بولے کہ اورنگی ٹاؤن کی چائے مشہور ہے، پتی روک کے چینی ٹھوک کے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کی پارک میں اٹکھیلیاں، پارک کا افتتاح کر کے دونوں نے جھولے کے بھی مزے لیے۔ مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ مراد سیڑھی والے جھولے پر بھی چڑھ گئے، کارکنان نعرے لگاتے رہے، دونوں اوپر سے ہی جواب دیتے رہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا۔ مارٹن کوارٹر میں 4 سال سے پانی کی سپلائی بند، علاقہ مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ خواتین کہتی ہیں بورنگ کا پانی بھر کر لانا پڑتا ہے، پینے کے لیے پانی خریدتے ہیں۔ تفصیلات محمد حماد کی رپورٹ میں جانیے۔ ہر علاقے کی ایک ہی صدا، وعدے نہیں، پانی دو، جینے کا حق دو۔ شہر کے کئی علاقوں کی طرح مارٹن کوارٹرز میں بھی پانی کی قلت، کئی سال سے پانی کی سپلائی بند، علاقہ مکین ہوئے پریشان۔ خواتین کہتی ہیں علاقے میں میٹھے پانی کی لائن موجود ہے، لیکن پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ بورنگ کا پانی بھر بھر کر لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ بھائی پانی نہیں ہے، بہت پریشانی، اور یہ ایک مہینہ بھی ہو جاتا ہے، 15 دن بھی ہو جاتے ہیں، 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، اور گرمی اتنی پڑ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے پانی کا تو استعمال ہے نا، پانی نہیں ہوگا تو انسان کیسا کام کرے گا۔ ہم بازار سے لے کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری بڑی فیملی ہے، لیکن ہمارے گھر میں بالکل پینے کا پانی ہوتا نہیں ہے۔ ایک دن آتا ہے، 8 دن 10 دن پانی بند ہو جاتا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، کپڑے دھو نہیں سکتے، بچوں کو نہلا دھلا نہیں رو سکتے، گرمی اس کا ڈر ہے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ ٹینکر تو نہیں خریدتے، یہ کہ جگہ جگہ بورنگ ہوئی بھی ہے، یہاں سے بھر کے لاتے ہیں، اور پینے کے لیے یہ جو واٹر لگے ہوئے یہاں سے لے لیتے ہیں۔ بچے تو بچے، بوڑھے بھی پانی کی قلت سے فکر مند، کہتے ہیں 4 سال سے پانی نہیں آ رہا، ضلع انتظامیہ پانی کی سپلائی شروع کرے تاکہ غریب لوگ کیا کہتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں، پھر پینے کا پانی نہیں ہے، کھارا پانی پیو تو جب مصیبت لے کے آؤ وہاں سے مول تو وہ پورا نہیں ہوتا۔ شہر قائد کا بنیادی مسئلہ پانی ہے، جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ انتظامیہ صرف دعوے کرنے میں مصروف ہے۔ کیمرامین محمد کاشف کے ساتھ محمد حماد۔ اور انتظامی نااہلی حکمرانوں کی بے حسی، غیر منصفانہ تقسیم، ساحلی شہر پیاسی بستی میں تبدیل۔ انجینئرز فورم کے تحت کراچی میں پانی کا بحران اور حل کے عنوان سے ری بلڈ کراچی سیمینار۔ ماہرین نے کہا کہ پانی کا مسئلہ نیا نہیں، لیکن گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی کو قحط زدہ شہر ہونے سے کیسے بچائیں؟ ری بلڈ کراچی کے عنوان سے مقامی ہوٹل میں بڑی بیٹھک۔ انجینئرز فورم کے تحت منعقدہ سیمینار سے امیر جماعت اسلامی کراچی ملم ظفر نے خطاب کیا۔ شہر کی آبادی کو کم گنا گیا، شہری مہنگے داموں پانی خرید رہے ہیں۔ اس وقت شہر میں ہزاروں کی تعداد میں واٹر ٹینکرز موجود ہیں۔ کاظم بھائی نے تو بتا دیا 20 سال پہلے، بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بلاول ہاؤس میں جو ہے وہ ٹینکر پڑتے ہیں، یعنی سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، لیکن شہر کے لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ سینئر صحافی مونس احمد نے کہا کہ مسئلہ نیا نہیں، لیکن گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ واٹر بورڈ کی بد انتظامی، غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے کراچی کے کئی علاقوں میں سالوں سے پانی نہیں آتا۔ ماہر آبی ذخائر محمد بشیر لاکھانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2003 میں شروع ہونے والا K4 منصوبہ 2025 میں بھی مکمل نہ ہو سکا، جو وفاقی اور صوبائی حکومت کی مکمل نااہلی ہے۔ ری بلڈ کراچی سیمینار سے دیگر مختلف انجینئرز، آبی ماہر سمیت سرمایہ کاروں نے بھی خطاب کیا اور پانی کے مسائل پر روشنی ڈالی اور حل کی تجاویز دی۔ کیمرامین تابش کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔
ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए और मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर है। गार्डन धोबी घाट के करीब लगने वाली छोटी मवेशी मंडी में गाय, बैल और बकरे फरोख्त के लिए मौजूद हैं। व्यापारी कहते हैं कि दिन में शदीद गर्मी के बायस खरीदार सिर्फ रात को आते हैं। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में जानिए। कुर्बानी का जज्बा उरूज पर, जानवरों की खरीदारियां जारी। महंगाई के बावजूद शहरियों का जोश कम ना हुआ। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर की मवेशी मंडियां आबाद हो गई हैं। हर तरफ जानवरों की आवाज़ें और खरीदारों की गहमा गहमी नजर आ रही है। गार्डन धोबी घाट के करीब वाक़ई मवेशी मंडी में गाय, बैल और बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारी कहते हैं कि शदीद गर्मी के बायस दिन के वक्त खरीदार कम आते हैं। खरीदार ज़्यादातर शाम या रात में मंडी का रुख करते हैं। भाईजान गर्मी के अंदर ये है, गर्मी के अंदर बंदे कोई भी नहीं आ रहे, गर्मी बहुत तेज़ है। बकरों की कीमत हम जो है 70-75 हज़ार बोलते हैं। बड़ा बकरा जो है एक 20 का, एक 25 का मांग रहे हैं हम। तो गर्मी के रुझान में जो है कोई भी बंदा नहीं हमारे पास आ सकता है। गर्मी माशाल्लाह बहुत तेज़ है, लोगों को घबराहटें हो रही हैं। खरीदारों का कहना है कि अगर नीयत पक्की हो तो पसंद का जानवर मिल ही जाता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। ईद की आमद के साथ ही शहरी अपने मनपसंद जानवर खरीद कर कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ हो चुके हैं। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।